السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی دوسری غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تخت و تاج، بڑے بڑے تخت اور تاج ہوں، مال و دولت ہوں، بڑی بڑی بادشاہیاں ہوں، یا پھر بڑے بڑے لشکر ہوں، بڑی بڑی فوجیں ہوں، ان سب میں وہ بات نہیں ہے، ان سب کی وہ جو کیا کہتے ہیں روب، دبدبہ اور بار جو ہے وہ وقار، وہ نہیں ہے جو مرد قلندر کی بارگاہ، جو کسی اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے فقیر، اللہ کے دوست کی محفل میں جو بات ہوتی ہے، جو وقار، روب اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ نہ تو مال و دولت میں ہے، نہ بڑی بڑی جو ہے وہ محل میں، بادشاہی میں، اور نہ ہی بہت بڑی سپاہ میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ صنم کدہ ہے، اور اس میں صنم کدہ، اس میں تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب انہوں نے صنم بت خانے میں، صنم کدے میں جا کر تمام جو ہے وہ بت توڑ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تمام کی تمام ایک بت خانہ ہے، اس کی جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور اس کی آسائشیں بھی، وہ مرد حق کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بن کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا تمہاری مال، دولت، اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکتی ہیں، کہ بھلائی کے راستے سے روک کر برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں مرد حق جو ہے وہ، مرد مومن جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہے۔ یہ بات اصل میں نہیں کہہ رہا، یہ لا الہ میں، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بات میری نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب، لا الہ میں چھپی ہوئی بات یہی ہے کہ یہ دنیا صنم کدہ ہے، اس دنیا کے تمام بتوں کو توڑ دو۔ اگر لا الہ پڑھ لیا ہے تو پھر تمام دنیا کے بتوں کو توڑ دو، ابراہیم بن جاؤ، تب تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکو گے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ اگر جنت بھی جو ہے وہ مانگی ہوئی ملے تو اس سے بہتر ہے انسان جہنم میں جلے۔ تو کہتے ہیں تیرا جہان وہ ہے، تیری دنیا وہ ہے، تیری منزل وہ ہے، تیری کامیابی وہ ہے جس کو تو اپنی محنت سے حاصل کرے، نقل کر کے حاصل کیے ہوئے نمبر تمہاری ڈگری کے نہیں ہیں، لوگوں کی محنت کی ہوئی پہ تم اپنا جو ہے وہ مستقبل استوار کرو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ جہان تمہارا نہیں ہے۔ لوگوں نے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے آباء و اجداد نے جو ورثہ، جو دولت، جائیداد تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، وہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ تمہارا جہان تو وہی ہے جس کو تو اپنے زور بازو سے پیدا کرے، جسے تو اپنی محنت سے، کامیابی سے بنائے۔ علامہ اقبال کے ہاں محنت بہت بڑا عمل ہے، محنت کے لیے اور ایجاد، نئی چیز کو نکالنے کے لیے، نئے راستے نکالنا اتنا بڑا جو ہے وہ ان کے ہاں اہم ہے کہ ان کی ایک فارسی رباعی کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر تو نیا کام کرے اور چاہے وہ گناہ کا ہی کام ہو تو تجھے اس کا نیا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ کوئی نہ کوئی نیا کام کرو، کچھ ایجاد کرو۔ کہتے ہیں یہ جو سنگ و خشت، سنگ پتھر اور خشت اینٹیں، تو کہتے ہیں کہ اینٹوں پتھر کی، یعنی کہ دنیا کے مال و متاع، میٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، میٹیریلسٹک جو ہے وہ سارا جو تمہاری نگاہ میں تم سوچتے ہو کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے پاس بڑا عہدہ ہو، تو وہ میرے لیے یہ ٹھاٹھ کی زندگی۔ کہتے ہیں نہیں، تمہارے لیے ٹھاٹھ کی زندگی، تمہارے لیے مقام، عزت اور وقار وہی ہے جو تم اپنے زور بازو سے حاصل کرو۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ یہ مسلمان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا مقام ستاروں اور چاند سے بھی آگے ہے،
جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، جس کا مقام اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جس کا مقام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، مشرق خاک، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان، یہ مٹھی بھر مٹی جو ہے، ان کی حالت کیا ہے کہ یہ ابھی راہ بھٹکے ہوئے راستے میں پھر رہے ہیں، جیسے آوارہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، انہوں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، انہوں نے بلندیوں کی اس انتہا پہ پہنچنا ہے جس کو اوج ثریا ہم کہتے ہیں، تو لیکن یہ لوگ ابھی کہاں پھر رہے ہیں، ابھی تک تو یہ راہ بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، کہتے ہیں مجھے خشکی اور تری کے جو مالک ہیں، خدایان جو انتظام کرنے والے ہیں، جو ان جگہوں کو جاننے والے ہیں، جو ان کے محافظ ہیں، ان سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فرنگ انگریز حکومت جو مغربی تہذیب ہے، وہ ساری بہت تیز آتے ہوئے سیل، کہتے ہیں بہت تیز جو سیلاب کی رو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت تیز آتے ہوئے سیلاب کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو خود ڈوب جانے والے ہیں، جیسے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کوئی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ مغربی تہذیب کو وہ ہمیشہ بالکل بیکار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب ان سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ جو ہمیشہ مغرب کو بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز سمجھتے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ لوگ تو خود تباہی کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو خود سیلاب میں تباہ ہو جانے والے ہیں۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے، کہتے ہیں اپنا نصیب، اپنے لیے افکار کی منزل، اپنے لیے روشنی راستے کی، اپنے لیے مدد اور نئے راستوں پہ چلنے کا جو شوق ہے، وہ اپنے اندر میری شاعری سے، میری صبح کی تہجد کے وقت کی جو آہیں ہیں، اس میں اپنا نصیب تلاش کرو، کیونکہ تازہ جہان جو ہے، جو نئے افکار ہیں، جو نئے تمہارے اسلام کو میں نے تمہیں تر و تازہ بنا کے بتایا ہے کہ یہ دقیانوسی نہیں ہے، یہ تباہ نہیں ہوا، یہ پرانا اور قدیم نہیں ہے، یہ تازہ ہے، یہ میں نے تمہیں بتایا ہے، اس کو میری شاعری میں دیکھو تو یہ تمہیں میرے تہجد کے وقت کی آہوں میں نظر آئے گا، جو میں نے تہجد کے وقت میں اٹھ کے شاعری لکھی ہوئی ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، کدو پیالہ بڑا پیالہ، کہتے ہیں بادائے ناب خالص شراب، کہتے ہیں کہ خالص شراب آج کل تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اس لیے میرے پیالے کو غنیمت سمجھ لو، اس میں جو کچھ ہے اس کو پی لو، اس کو حاصل کر لو، اس سے فیض اٹھا لو، کیونکہ نہ تو تمہیں مدرسے میں اب وہ علم اور عقل کی باتیں مل سکتی ہیں، اور نہ ہی فقیروں کے پاس، ولیوں کے پاس تمہیں حق کی بات بتائی جائے گی، تمہارے اسلام کو تمہارے لیے کھول کر بتایا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، اس لیے میری اس شاعری کو، میرے افکار کو غنیمت سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو درست کرو۔ اللہ حافظ۔